آقا امام سجاد علیہ السلام کی طرف کہ رؤیت خدا کے بارے میں حضرت آقا امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نگاہیں اس ذات کے دیکھنے سے قاصر ہیں. قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین. اس سلسلے میں 3 گروہوں کے بارے میں بیان کیا. رؤیت الہی کے بارے میں، رؤیت کا معنی دیکھنا، نظر آنا. 3 گروہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قیامت کے دن خداوند نظر آ جائے گا. دنیا میں نظر نہیں آ سکتا چونکہ دنیا میں انسان کی نگاہیں کمزور ہیں، قوت کمزور ہے. دوسرا گروہ جس کا کہنا یہ ہے کہ قیامت میں تو نظر آ ہی جائے گا، دنیا میں بھی نظر آ سکتا ہے لیکن ابھی تک نظر نہیں آیا. تیسرا گروہ بھی ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ خداوند دنیا میں تو نظر، آخرت میں تو نظر آ ہی جائے گا لیکن دنیا میں بھی نظر آ چکا ہے. تو پہلے گروہ نے اپنے لیے کچھ آیتوں کا انتخاب کیا جس کے مطابق انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے خدا کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، پس خداوند نظر آئے گا. دنیا میں نظر نہیں آ سکتا اس لیے کہ دنیا میں نگاہیں کمزور ہیں، اور قیامت کے دن انسان کی نگاہیں تیز ہو جائے گی. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. تو پھر جب نگاہیں تیز ہو سکتی ہیں تو خداوند نظر آ سکتا ہے. ان کا گروہ یہ تھا. تو ہم نے تشیع نے عرض کیا ان کی خدمت میں کہ بھائی آپ کی آیتیں اپنی جگہ درست، آیتوں کا ترجمہ آپ کا غلط، آیتوں کا مفہوم جو آپ نے لیا وہ بھی غلط. ہمیشہ نظر دیکھنے کے معنی میں نہیں آتا، اور بھی کئی معانی میں نظر کا معنی موجود ہیں. ان میں سے ایک انتظار بھی ہے. تو قیامت کے دن کچھ چہرے خداوند متعال کی ان آیتوں کے منتظر ہوں گے. اگر نظر کے معنی میں بھی لیا جائے تو عربی قواعد کے مطابق، عربی ادب کے مطابق وہاں ایک نہ ایک مناسب کلمے کا محذوف ماننا ضروری ہے، اور یہاں پہ مفسرین کے مطابق ثواب کا کلمہ محذوف ہے. اِلَى ثَوَابِ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. یہ لوگ اپنے پروردگار کے ثواب، اجر، پاداش کے طرف دیکھ رہے ہوں گے جو خداوند انہیں عنایت کریں گے. تو لہٰذا یہ جو ہے چیزیں غلط ہیں، جبکہ قرآن کی دوسری آیتیں دلالت کرتی ہیں کہ خداوند نظر نہیں آ سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اسے نگاہوں کا پتہ ہے مگر نگاہوں کو خدا کا نہیں معلوم. نگاہیں خدا کو نہیں پا سکتی. ایسی اور بھی مثالیں ہیں. یہ بھی عرض کیا، اسی طرح تفصیل بھی عرض ہوئی، آپ کی خدمت میں عرض ہوا. اور آگے آ کر جو ہیں دوسرے گروہ نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، اس کے بارے میں بات ہو جاتی ہے. امکان رؤیت کے سلسلے میں جو کہ دوسرے گروہ کی دلیلیں تھی کہ دنیا میں نظر آنا ممکن ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے تقاضا کیا خدا سے. اس لیے بہت ساری باتیں عرض ہوئی. حضرت موسیٰ نے اپنی طرف سے تقاضا نہیں کیا، قوم کے لیے ثابت کرنا چاہتے تھے کہ دیکھیں یہ جو تمہاری درخواست ہے یہ جو ہے بہت نامناسب ہے. خداوند دیکھو کیسا جواب دے دیتا، یہ سمجھانا تھا. لہذا خداوند متعال نے بھی ان پہ بجلی گرا دی اور یہ سب ہلاک ہوئے. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. ورنہ ایک مناسب، معقول اور ممکن سوال پہ خداوند کسی پہ بجلی نہیں گراتا. یہ عدل الہی، حکمت الہی کی خلاف ورزی ہے. کم از کم صرف انکار کر دیتے. لیکن بجلی گرانا اس بات کی دلیل تھی کہ انہوں نے حد شکنی کی ہے، حدود سے تجاوز کیا ہے، نہایت نامناسب مطالبہ کیا ہے. ایسا مطالبہ کیا ہے کہ جس سے خداوند متعال جو ہے کہ دامن تنزیہ پہ دبا آتا ہے. خداوند متعال کی کہ جو ہے دامن تنزیہ پہ دبا آ جاتا ہے. وہ خدا جو نظر آنے سے منزہ ہے، اگر یہ نظر آ جائیں خدا نہیں رہے گا. لہذا انہیں خدا نے سزا دی
کہ یہ بہت ہی نامعقول نامناسب مطالبہ ہے تمہارا. لہذا یہ ایک ایسی انہونی چیز کا مطالبہ تھا جس پر انہیں سزا دینا ضروری سمجھا گیا خداوند متعال کی طرف سے، تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو کہ دوبارہ ایسی بات نہ کہے. بہت بری بات کی ہے تم لوگوں نے. بنی اسرائیل کے انجام کو دیکھ کر دوسرے کم از کم رؤیت باری تعالی کا تصور نہ کریں کہ دیکھیں ایک مرتبہ بنی اسرائیل گئے تھے خدا کو دیکھنے، کیا حال ہوا، بھی کبھی آئندہ یہ کوشش نہ کرنا خدا کو دیکھنے کی. یہ عبرت کی خاطر انہیں سزا دی. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رؤیت کو پہاڑ پر معلق کرنے سے پہلے، اس بات سے پہلے کہ حضرت موسیٰ کو یہ بتا دیں کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ ٹھہرا تو اس سے پہلے واضح الفاظ میں فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکو گے، دیکھنا تو نہیں آپ نے، لیکن دیکھو پہاڑ کی طرف. اب کیا ہوتا ہے؟ پہلے انکار کیا، انکار ابدی، انکار ابدی. اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. یہ نفی ابدی کا معنی ہے. نفی ابدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی چیز کی نفی کر دینا، ہمیشہ کے لیے، اسے کہتے ہیں نفی ابدی. لہذا نہ دنیا میں نظر آ سکتا ہے خداوند، نہ آخرت میں، کیونکہ لفظ جو عربی میں لام نون زبر یہ نفی تعبید کے لیے آتا ہے، اور اس نفی تعبید کو دوام عرفی پہ محمول کرنا غلط ہے. اس دن عرض کیا انہوں نے اگر خدا نے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ ہمیں کبھی نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا مطلب دنیا مراد ہے، نہ آخرت. اس کو کہتے ہیں دوام عرفی، یعنی جب تک دنیا میں ہے نظر نہیں ہے، لیکن آخرت میں نظر آ جائے گا. تو ہم نے کہا کہ ہمارے علماء نے کہ یہ غلط ہے کہ خداوند متعال کی طرف سے اگر نفی ابدی صادر ہو جائے تو اسے لا کر ہم دنیا میں اپنے عرف میں استعمال نہ کریں. یہاں دوام عرفی کی صرف دنیا میں نظر نہ آئے، دنیا تک دوام، اس کے بعد نظر آ سکتا ہے، نہ، یہ غلط ہے. کس لیے غلط ہے؟ یہ دوام عرفی وہاں صحیح ہے جہاں متکلم مخاطب دونوں فانی اور معرض زوال میں ہو، دونوں انسان ہوں تو درست ہے کہ ہم دونوں دنیا میں ہیں، ہم دونوں کا ماحول ایک، ہم دونوں کا جو ہے ہر چیز ایک ہے. لہذا ہم جو بھی کہیں گے ایک دوسرے کے لیے عرفی معنی رکھتا ہے. لیکن جہاں متکلم بولنے والا ابدی ہو، سرمدی ہو، دائمی ہو، وہاں نفی کے حدود کو بھی وہاں تک پھیلایا جائے گا جہاں تک اس ذات سرمدی کا دامن بقا پھیلا ہوا ہے. جہاں تک خدا ہے وہاں تک نفی ہی نفی ہے، چونکہ بولنے والا سرمدی ہے، ابدی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. تو ہم ایسی ذات کے کلام کو لائیں جو کہ اپنے بارے میں فرمائے، نہ کہ ان کے بارے میں. اپنے بارے میں فرمایا کہ میں کبھی بھی نظر نہ آ سکوں گا، یعنی جب تک میں ہوں، جہاں تک میں ہوں. اب وہ ابدی ہے تو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا خداوند متعال. سمجھ میں آیا ہوگا؟ چونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے اس کی طرف سے جو نفی تعبید ہوگی، تعبید ابدی، ہمیشہ کی. کلمات اور اصطلاحات کو یاد رکھیں تو آپ کے لیے آگے سمجھنا آسان ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ہر دفعہ اب تعبیر سب کی وضاحت کرنا پڑے، نہ ہو. جب اس ذات کی طرف سے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اس کی طرف سے اگر نفی تعبیدی صادر ہو جائے، وہ دنیا کی مدت بقا میں محدود نہیں کی جا سکتی. اسے اس نے اپنے بارے میں فرمایا، نہ کہ تمہارے بارے میں.
جس آیت کی نفی کو دوام عرفی کے معنی میں پیش کیا گیا ہے اس سے استشہاد اس بنا پر صحیح نہیں، اس سے دلیل بنا کر پیش کرنا استشہاد اس وجہ سے بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو فانی اور محدود ہے، لہذا اس مقام کی نفی کا اس مقام کی نفی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں دونوں ٹھیک ہے کہ اگر نفی ابدی ہو تو دنیا تک مراد ہے، لیکن وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، ان لوگوں سے متعلق ہو جو فانی اور محدود ہیں، لہذا اس مقام کی نفی کا اس مقام کی نفی کا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر آیت لن یتمنوہ وہ یہودیوں کے بارے میں جو آپ نے فرمایا کہ جب ان کے بارے میں یہی لن یتمنوہ نفی ابدی استعمال ہوا تو اس سے مراد وہی دنیاوی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے یہودی، تو اس میں بھی تعبید حقیقی کے معنی مراد لیے جاتے ہیں، کیونکہ آخرت میں بھی وہ موت جو ہے آخرت میں وہ موت کی تمنا کریں گے تو در حقیقت موت کی تمنا نہ ہوگی، بلکہ اصل تمنا عذاب سے چھٹکارا پانے کی ہے، چاہتے ہیں کہ وہ موت کی تمنا اس لیے کریں گے، نہ کہ موت کی تمنا ہے، واقعا تمنا نہیں ہے، عذاب سے چھٹکارا، اگر عذاب نہ ہو تو وہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، بلکہ اصل تمنا عذاب سے نجات کرنے کی ہوگی، جسے طلب موت کے پردے میں طلب کریں گے، اور موت کی طلب نہ ہوگی بلکہ راحت و آسائش اور عذاب سے چھٹکارے کی طلب ہوگی، اور جب کہ عذاب کی وجہ انہیں راحت و سکون نصیب ہو تو یقیناً زندگی کے خواہاں ہوں گے، اور پھر اصل معنی تعبید حقیقی کہیں تو اس سے تعبید عرفی مراد لینے کے لیے کسی قرینے کی ضرورت ہے۔ دوسری وجہ اگر انہوں نے بیان نہ بھی کیا، ٹھیک ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ عرض کریں گے، جو یہودیوں کے بارے میں نفی ابدی صادر ہوئی ہے خدا کہ لن یتمنوہ، یہ لوگ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، تو یہ لوگ معرض زوال میں، یہ دنیاوی ہیں، فانی ہیں، لہذا انہیں آپ دنیاوی زندگی تک محدود کریں اس نفی ابدی میں، لیکن لن ترانی میں خدا مجھے نہیں دیکھو گے تو مطلب اپنی ذات کے بارے میں ہے، تو جب یہ اس کے لیے ابدی ہے اپنی زندگی کی حد تک، وہ اس کے لیے نفی ابدی ہے اپنی ذات کی حد تک، یہ دنیا تک ہے تو اس کی نفی ابدی دنیاوی دنیا تک ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے تو وہاں اپنی ذات کے بارے میں جو نفی ابدی استعمال کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، چونکہ وہ اپنی ذات کے متعلق ہیں، یہ ان یہودیوں کے بارے میں ہے جو کہ مرنے والے، جو کہ دنیاوی زندگی میں قید ہیں۔ اس فرق کو ادھر نے نہیں لکھا، ہم نے عرض کیا، اسے اپنے ذہنوں میں رکھیں، کبھی شاید کام آ جائے۔ یہ دوسرے گروہ کی دلیل ختم ہو گئے بھائی، اور ہمارے مختصر جوابات بھی عرض ہو گئے، اگر سمجھ میں کچھ چیزیں آ گئی ہوں۔ تیسرے گروہ مختصر ہے، عرض کروں گا اور ختم۔ 3 گروہ تھے، ایک گروہ آخری تیسرا گروہ وہ تھا جن کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں بھی خداوند نظر آ چکا ہے، آخرت میں تو نظر آ ہی جائے گا۔ تو یہ لوگ ایسے خدا کو مانتے ہیں جن کو احمد ابن حنبل کے بقول پیغمبر اسلام نے عرش پہ دیکھا ہے، یا حسن بصری نے دیکھا، پتہ نہیں کس رپورٹر نے رپورٹ دیا۔ تیسرے گروہ کی دلیل کا جواب انہوں نے یہی 2 جملے پیش کیے تھے کہ احمد ابن حنبل کی روایت اور حسن بصری کی روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے شب معراج خدا متعال کو دیکھا ہے، بس دنیا میں بھی دیکھا ہے۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ اگر کچھ صحابہ کچھ تابعین کا قول یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے لیلۃ الاسراء، وہی شب معراج، اسراء یعنی سیر کو لے جانا راتوں رات، سبحان الذی اسراء، اسراء یعنی رات کو سفر کے لیے لے جانا، تو لیلۃ الاسراء بھی کہتے ہیں اس کو، شب معراج بھی۔ تو اگر بعض صحابہ نے کہا ہے یا بعض تابعین نے کہ پیغمبر اسلام نے لیلۃ الاسراء اپنے رب کو دیکھا، تو صحابہ و تابعین کی ایک جماعت اس کی بھی تو قائل ہے کہ ایسا نہیں ہوا، تو اب آپ فیصلہ کریں یہ صحیح۔ اب وہ ایک جماعت صحابہ و تابعین کہہ رہے ہیں کہ خدا کو کبھی نہیں دیکھا پیغمبر نے، اور یہ 2 مختلف غریب بندوں نے کہا کہ نہیں خدا کو دیکھا ہے، تو آپ ان سب کو چھوڑ کے اس 2 کو کیوں مانتے ہو؟
اگر ان دونوں کی باتیں حجت ہیں تو یہ ایک جماعت کی باتیں حجت نہیں ہے، جبکہ وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی۔ چنانچہ حضرت عائشہ مثلا زوجہ پیغمبر اسلام اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت کا یہی مسلک ہے کہ شب معراج پیغمبر اسلام نے خدا کو نہیں دیکھا، لہذا چند افراد کی ذاتی رائے کو کیسے جو ہے سند سمجھا جائے، جبکہ دو بندوں نے بتایا ہے، روایت کی ہے، جبکہ ایک بڑی تعداد نے کہا کہ نہ ایسا نہیں، غلط ہے، تو پھر ان دونوں کی باتوں کو کیسے مانیں ہم لوگ؟ جبکہ اس کے مقابلے میں ویسے ہی افراد اس کے خلاف نظریہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ رأى ربہ، جو شخص تم سے یہ بیان کرے کہ پیغمبر نے جو ہے خداوند متعال کو دیکھا ہے، فقد کذب، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ جو تجھے یہ کہہ دے کہ محمد نے خدا کو دیکھا، رب کو دیکھا، تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، جبکہ خداوند خود فرماتا ہے کہ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، یہ صحیح بخاری میں 4 جلد میں 168ویں صفحے پہ یہ روایت حضرت عائشہ کی موجود ہے۔ بس ہم احمد بن حنبل کو مانیں یا ام المؤمنین عائشہ کی بات کو مانیں؟ ٹھیک ہے، ہم تو اپنی اماں کی بات کو مانیں گے۔ تو اسی طرح اور بھی ہیں، ابھی امیر المؤمنین کے اقوال ہیں، وہ بھی اصحاب میں ہیں، نفس رسول حضرت عائشہ ہیں، اسی طرح دوسری سے، تو اماں کی بات مانیں گے ہم لوگ۔ احمد کو ہم نہیں جانتے، احمد بن حنبل کون ہے، حسن بصری کون ہے، جبکہ یہ پیغمبر کے ساتھ ہیں، ہم ان کی بات مانیں گے۔ جی ہاں، اماں عائشہ کی بات۔ تیسری صفت یہ ہے، یہ جو ہے نظر آنے نہ آنے کی باتیں ختم ہو گئی۔ تیسری صفت یہ آخری ہے کہ جو ہے مفتی صاحب نے اس پہ 2 جملوں میں تبصرہ لکھا ہے کہ عقول انسانی اس کے اوصاف کی نقاب کشائی سے قاصر ہیں، وعجزت عن نعته اوہام الواصفین، یہ اور جس کی توصیف و ثنا سے وصف بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں۔ خدا کی صفات ہم بیان نہیں کر سکتے، کما حقہ بیان نہیں کر سکتے، ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے کہ ہم بتا دیں خدا میں کس قدر علم ہے، ہمیں کیا معلوم کس قدر قدرت ہے، ہماری رسائی نہیں ہے۔ ہم صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ وہ قادر ہے، کس قدر نہیں معلوم، علم کس قدر ہمیں کیا معلوم، ہم وہاں تک کدھر جا سکتے ہیں، عقل کی پرواز وہاں تک نہیں ہے، عاجز ہے۔ تو تیسری صفت یہ ہے کہ عقول انسانی اس کے اوصاف کی نقاب کشائی سے قاصر ہے، کیونکہ زبان انہی معانی و مفاہیم کی ترجمانی کر سکتی ہے، انہی معانی کو بیان کر سکتی ہے، انہی مفاہیم کو زبان بیان کر سکتی ہے جو عقل و فہم میں سما سکتے ہوں، جو باتیں ہمارے عقل میں آ جاتی ہیں زبان اسی کو بیان کر سکتی ہے۔ جن کے سمجھنے سے عقلیں عاجز ہوں وہ الفاظ کی صورت میں زبان سے ادا بھی نہیں ہو سکتے، جس چیز کو میں نہیں سمجھوں میں بیان کروں، کیسے بیان کروں، میں سمجھوں گا تو بیان کروں گا۔ خدا کے اوصاف کا ادراک اس لیے ناممکن ہے، خدا کے اوصاف کا ادراک اس لیے ناممکن ہے کہ اس کی ذات کا ادراک ناممکن ہے۔ جب ذات خدا کا ادراک ناممکن ہے، ذات خدا کا سمجھنا ناممکن ہے، تو صفات کا سمجھنا بھی ناممکن ہے۔ البتہ صفات کو اس قدر سمجھتے ہیں کہ ہے اس میں اتنا، بہت زیادہ لامتناہی ہے، اتنا ہم پتہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور جب تک اس کی ذات کا ادراک نہ ہو اس کے نفس الامری اوصاف کو بھی ہم نہیں سمجھا سکتے۔
نہیں سمجھ سکتے، اور ذات کا ادراک اس لیے نہیں ہو سکتا کہ انسانی ادراکات محدود ہونے کی وجہ سے غیر محدود ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ نگاہیں ہماری محدود ہیں تو ہم نامحدود چیزوں کو نہیں، جو بھی ہماری نگاہوں سے باہر ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، ہماری نگاہیں کام نہیں کرتی۔ ابھی بہت ساری دنیاوی اس کمرے کے علاوہ باقی ساری چیزیں نگاہوں سے غائب ہیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے، یہیں بیٹھے ہماری نگاہیں یہیں پہ ختم، محدود ہیں۔ عقل بھی اسی طرح سے ہے، جن چیزوں کو دیکھا ہو، سنا ہو، محسوس کیا ہو، ان کے حد تک ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اسی کو بیان کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ لہذا چونکہ ہمارے ادراکات محدود ہیں، ادراکات ہمارے حواس محدود ہیں، عقل بھی محدود ہے، سمجھنے کی صلاحیت بھی محدود ہے۔ خدا کی ذات لامحدود، تو محدود چیز لامحدود کو نہیں سما سکتی، اصول ہے۔ 1 کلو کے ڈبے میں آپ 20 کلو ڈالیں، کیسے سما؟ گنجائش نہیں ہے، اس میں ظرفیت نہیں ہے۔ دریا کو کوزے میں بند کریں، وہی بند نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، وہ دریا ہے، یہ کوزہ ہے۔ لہذا اس سلسلے میں جتنا بھی غور و خوض کیا جائے اس کی ذات اور اس کے نفس الامری، یعنی اس کی حقیقت، حقیقی اوصاف عقل و فہم کے ادراک سے بالاتر ہی رہیں گے، نہیں سمجھ سکتے۔ اتنا پتہ ہے کہ وہ جانتا ہے، کس طرح جانتا ہے نہیں معلوم، کیسے جانتا نہیں معلوم، کہاں تک جانتا ہے کیا معلوم، سب کچھ جانتا ہے بہرحال، یہ کلی طور پر ہم بتا سکتے ہیں۔ خداوند دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ کیسے دیکھتا ہے؟ نہ معلوم۔ اب علماء نے باتیں کی، اس کا دیکھنا اس کا علم ہے، ہر نظر آنے والی چیز اس کے علم میں ہے، تو اب دیکھنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، جب سب کچھ حقیقتاً موجود ہے، اس کے پاس ہی ہے اور اس کے علم و ادراک میں ہے تو ختم، تو نگاہوں آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سماعت خداوند سن لیتا، سمیع علیم، سننے والا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ نہیں معلوم، کان تو نہیں رکھتا خدا، کان نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے سوالات ہوں گے جن کے جوابات کسی کے پاس بھی نہیں، کہ جو اس کا مکمل جواب ہو، نہیں ہے، انکاری جواب ہے، وہی کسی کو نہیں معلوم یہ جواب۔ لہذا ذات خدا کا کما حقہ ادراک ناممکن ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو ہمارے لیے آسان باتیں خدا متعال میں جو ہے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں اور اسی پہ اکتفا کریں۔ اگر آگے عقلیں دنگ رہ جائیں، حیران رہ جائیں، تو اس حیرانگی کو اس کا قصور نہ سمجھیں، اپنا قصور سمجھیں کہ میں نہیں سمجھ پا رہا، کیا ایسا نہ کہ یہ کیسا خدا ہے؟ اگر خدا ہے تو ہماری بیماری کو ٹھیک کرے، یعنی اس کو کیوں مشروط کر دیتے ہو؟ خدا اگر ہے تو اس کو بول آ جاؤ کمرے سے مجھے اٹھاؤ، اگر خدا ہے ہاں تو پھر آ کر مجھے جگاؤ، اگر خدا ہے مجھے روٹی کھلاؤ، یہ تو خدا تمہارا نوکر ہو گیا۔ اگر کوئی شخص مثال اس طرح سے آپ کی بات نہ سنے تو وہ موجود نہیں ہے، موجود ہے لیکن آپ کی بات، کیونکہ وہ آپ کا نوکر نہیں ہے۔ تو خدا کے ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آپ کا ہر کام کرے، وہ تو آپ کا نوکر بھی نہیں کرے گا۔ خداوند اپنے نظام کے مطابق کام کرتا ہے، نہ تمہارے مشورے کے مطابق، کہ اگر خدا ہے تو آ جاؤ میرے جیب سے چابی نکال کے مجھے دو۔ خدا کا اپنا سسٹم ہے، اس نے تجھے تو نے خدا کو نہیں بنایا، تم اس کو آرڈر دے، خدا اگر ہے تو یہ کام کرو، تو آپ بھی دوسرے سے کہیں اگر تم ہے تو یہ کام کر کے دکھاؤ، اگر ہے تو یہ کام کرو۔ دیکھیں ابھی بعض لوگ اگر تم کر سکتے ہو یہ کام کر سکتے، جی میں کر سکتا ہوں، یعنی وہ دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں،
ہے اتنی طاقت تم میں یہ لا سکتے ہو؟ جی میں لا سکتا ہوں. بیوقوف بک کے بھاگ کے جاتے ہیں، دیکھو میں نے لایا. اس کہ میں تمہارا نوکر لا سکتا ہوں لیکن نہیں لاؤں گا، تمہارا نوکر نہیں ہوں میں. ٹھیک ہے، لا سکنا اور چیز ہے، لانا دوسری چیز. تو لہٰذا ان چکروں میں نہ پڑے. یہ اسلام مخالف دشمنوں کی طرف سے پڑھائی گئی پٹیاں ہوتی ہیں جو بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر خدا ہے تو نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، آسان. تو بعض شاگرد ایسے پیدا ہوں گے، پہلے بھی اس طرح سے بیان ہوئے کہ استاد سے کہیں کہ اس کے پاس اگر عقل ہے تو مجھے دکھائیں. اس کا مطلب استاد کے پاس عقل نہیں ہے تو آپ پاگل ہیں، اگر ہے تو مجھے دکھائیں. ایسی بہت بے شمار باتیں، سوچنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کریں کہ کہاں ہے آقا امام زمان. تمہارا نوکر ہو جہاں بھی ہو، تمہیں امام زمان سامنے کھڑے کو میں ادھر ہوں. نہیں، تجھے ڈھونڈ کے نکالنا ہے آقا امام زمان، نہ وہ تمہیں ڈھونڈ کے نکالنا. تمہیں ان کی ضرورت ہے، وہ احسان جتا رہے ہیں کہ کدھر ہے آقا امام زمان. اگر مجھے نظر نہ آئے تو یعنی وہ موجود نہیں، وہ ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آئے گا کیونکہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ تم سے بیزار ہے. جی ہاں، ہر چیز نظر آ جائے تمہارا کہنا مانے، کہتا ہم اسی کو مانیں گے. یہ وہی قوم بنی اسرائیلی ہے، یہ عقیدہ بنی اسرائیلی ہے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. حضرت موسیٰ سے اور ان کی قوم نے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو ظاہر بظاہر نہ دیکھیں، جہرتاً واضح طور پہ نہ دیکھیں. کہ تاکہ تم جیسے 3 تھرڈ کلاس کے افراد، بے وقوف افراد ایمان لائے. خداوند اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کر تمہیں دکھا دیں کہ تمہارے ایمان کی خدا کو ضرورت ہے. اس کی اسے کوئی ضرورت نہیں تمہاری. تم جہنم کا راستہ کھلا ہے، درباز و جادہ دراز. بھی فرمائی جہنم، ضرورت نہیں. جو بھی ہٹ درم ہے، جو بھی ضدی ہے، انہیں جواب دینے کی کوشش نہ کریں کہ دکھاؤ اپنا خدا. میں نہیں دکھا تو ایمان بھی مت لاؤ، جاؤ. ضرورت ہے تمہاری ایمان لانے کی. یہاں آئے تھے جب ہماری لائبریری نیچے ہوتی تھی، اچھی خاصی داڑھی تھی اس کی. کہا کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. انہیں خود ہمارے پاس آئے، شیعہ ہونا چاہتا ہوں. بےشک ہو جائیں، آپ کو کتابیں چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ سب صحیح ہے، میری نوکری کے لیے خطرہ ہے، میرے بچوں کے لیے خطرہ ہے، میرے لیے. انہیں اس کو گھر بھی چاہیے، یہاں پہ نوکری بھی چاہیے اور سب کچھ. تو اس طرح سب شیعہ ہو جائیں گے اگر سب کے لیے ہم شادی بھی کرا دیں، دکان بھی لے کے دیں. بھائی آپ کا مسئلہ شیعہ نہیں ہونا، آپ اپنی غربت کو اس میں فارغ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح ایمان لانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی کسی دولت مند کے پاس جائیں، وہاں شیعہ ہو جائیں تاکہ آپ کی مشکلات حل ہو جائیں. تو کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے، لہذا ان کے منہ نہ لگیں بہتر ہے. وہ لوگ جو منطق اور دلیل اور برہان کو سمجھنے والے ہیں، حقائق کا ادراک کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں تاکہ وہ بھی حقیقت سے آشنا ہو جائیں. نہ تمام ضدی اور ہٹ درم افراد کے ساتھ کہ جو جب تک کوئی چیز نظر نہ آئے پھر اس پہ ایمان نہیں لاتے. لہذا یہ یہاں پہ آپ کے معاشرے میں یہ فضا بہت پہلے سے یہ قائم ہے کہ یہاں نوجوانوں کے اذہان کو خراب کیا جا رہا ہے، اب بھی خراب کر رہے ہیں. لہذا احتیاط کریں، یہ چیزیں دلیل نہیں ہوتی ہیں. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم